لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے اور خالق ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا 28واں روزہ ہے۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے یقین کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یقین کا مطلب کیا ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو پکے دل سے تسلیم کر لینا کہ فلاں چیز ایسی ہے، اس کا مطلب یقین ہے۔ مثال دینا چاہوں گا، مثال کے طور میرے سامنے یہ مائک ہے، مجھے یہ یقین ہے یہ ریکارڈنگ کرتا ہے، یہ چیز ہماری سیو کر لیتا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے وہ یقین اتنا ہمیں پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے اور خالق ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ہر وقت وہ اپنے بندوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، بندوں کو عطا کرتا رہتا ہے، اور بندوں کو ہر وقت بھلائی کرتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ہر وقت ان کی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا پھر سارے ہمارے معاملات کام بہترین ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، دیکھو ہمیں طریقہ کا ارشاد فرما دیا، جس کو یہ بات پسند ہو، جو انسان یہ بات پسند کرتا ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور آگے فرمایا جس کو یہ پسند ہو، جو انسان یہ پسند کرتا ہو کہ وہ زمانے میں لوگوں کے سامنے عزت والا ہو جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان لے اور دل سے تسلیم کرے اور ان کے اوپر عمل بھی کرے، تقوی اختیار کرے۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمانے میں عزت والا بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا اس کے چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود شے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ دیکھو یہ جو انسان چاہتا ہے کہ آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دولت والے بن جائیں اور عزت والے بھی بن جائیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور بھی بن جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کے اوپر یقین رکھے ہوئے، وہی میرا خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیونکہ مجھے جتنا دولت تو دینی ہے وہ اللہ پاک نے دینی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ خزانے موجود ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اگر ساری مخلوق کو جتنے لوگ چاہتے ہیں جو چیز ان کو وہ عطا کر دے، اس کی رحمت اور اس کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سمندر کے اندر کوئی سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جائے، اس کے اوپر جتنا پانی کا قطرہ جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مثال شاہ فرما دی، کیونکہ اس سے ساتھ جتنے بھی دولت جتنے بھی چیزیں موجود ہیں، جتنا جو رزق اس کے پاس موجود ہے اس کا کم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھے گا، جو چیز اس کے پاس ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ منہاج العابدین میں ہے، حدیث صفحہ نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین والا بنائے، اگر کبھی بے یقینی ہو جائے اس سے معافی مانگنے والا بنائے، معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔